لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مسجد ماشاءاللہ کافی حد تک تعمیر ہو چکی ہے اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مالیگاؤں کی جو خوبصورت مسجدوں کی فہرست تیار ہوگی تو اس میں انشاءاللہ مسجد آفتاب رسالت کا نام اوپر کی فہرست میں ہوگا انشاءاللہ۔ واقعی بڑا عظیم کام انجام دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ جیسا مسجد کا نام تھا ویسے ہی مسجد میں کام بھی کیا گیا۔ مسجد کا نام بھی تو آفتاب رسالت ہے، تو اللہ کرے قیامت تک یہ مسجد سورج کی طرح چمکتی رہے۔ یاد رکھیے، مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا کرتا ہے۔ اللہ جن کے مال کو اور جن کی ذات کو منتخب کر لیتا ہے، جن کا سلیکشن کر لیتا ہے، جن کو چن لیا جاتا ہے، بس انہی کو توفیق ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے؟ دنیا میں ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو کبھی آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کے ساتھ اللہ نہ کرے ان کی دولت کو آگ لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے، اتنی دولت اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے سنائی ہی نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کو میرا اللہ چن لیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے نبی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہیں، میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے رسول اللہ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں پر یہ نیک کام ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ نیک کام ہو رہا ہے، تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود سے لا کر اس انداز سے دیتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کی بینک میں جمع کراتے ہیں تاکہ گرے وقت میں ہمیں کام آئے، ہم اللہ کی بینک میں جمع کرا دیں، اس لیے کہ دنیا کی بینک میں جمع کرائیں تو پیسہ مصیبت میں یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت دنوں پہلے جمع کرا رکھا ہے، اب کچھ نہیں ہے، سارا خالی ہو گیا ہے، تو بینک سے نکالیں اپنے حق سے اور پھر جتنا چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ بلا تمثیل یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں، جب بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، انہوں نے گویا کہ مجھے قرض حسنہ دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا، آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس وقت لوگ جو نہیں دینے والے ہیں وہ تو دانتوں تلے انگلیاں چبائیں گے غصے میں کہ کاش ہم نے کیوں نہ خرچ کیا، کیوں نہ دیا، ہم لوگ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے، اتنا کم کیوں دیا تھا، اور زیادہ دے دیتے تو یہاں بھی اور زیادہ ملتا، لیکن وہ یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی، اس دنیا میں پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد بنانے والوں کا انعام کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے۔ صرف جو مسجد میں روشنی کر دے، جو مسجد میں روشنی کر دے، صرف روشنی کر دے، اس دور میں جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جو مسجد میں روشنی کرے گا، اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا طریقہ چراغ کا جلانا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں روشنی کرتا ہے، صرف چراغ جلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جب تک کسی کا جلایا ہوا چراغ مسجد میں جلتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ لوگ چراغ جلائیں تو ان کا چراغ بجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لائٹ کے دور میں پیدا کیا، اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں روشنی کریں، صرف روشنی کرنے والے پر یہ انعام ہے کہ مغفرت کی دعا ہوگی جب تک کہ روشنی ہوگی۔ تو جو مسجد میں اینٹ رکھے اپنے پیسے سے، مسجد کے اندر کوئی اور چیز لگا دے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جب تک آپ کے پیسے کی اینٹ، آپ کے پیسے کی ریتی، آپ کے پیسے کی کنکر، آپ کے پیسے کا سیمنٹ، آپ کے پیسے کا سریا، کوئی چیز مسجد کے اندر جب تک لگی رہے گی، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے۔ بالخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی پیڑھی میں گزر چکے، یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا، تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے، اللہ کرے، کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے، لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے، ابھی ان کی بات نہیں، وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا، وہ تو ہے، اللہ کرے بنتا رہے۔ لیکن نئی نسل کے لیے، جوانوں کے لیے کہتا ہوں، آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے، یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ہاتھ، ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، یہ علم اللہ کو تفویض کرتے ہیں، اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے، ید اللہ کیسے تو جانتا ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی، مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب، ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ 10-20 روپے، وہ 50-100 روپے، وہ 10-20 ہزار روپے، جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو، اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ اس قدر نا ہنجار، نا فرمان، مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کے تقسیم ہوگی، اور یہ ہوگی۔ پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ حال ہے جس دولت کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لیے نہ رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہے، فرمایا نہ تجھے اجازت نہیں ہے۔
اس لیے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیک مانگے محتاج ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سب انہی کے لیے رکھ چھوڑیں، سب رشتہ داروں کے لیے رکھ چھوڑیں، اور جو سب سے بڑا رشتہ دار ہے، میرے جملے پہ غور کریں، جن کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں ان کے لیے اتنی محنت ہے، اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ یہاں رشتہ دار سے مراد سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کا اظہار کیا اور عالم ارواح میں ہم سے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے؟ تو سارے رشتوں کے لیے پیسے ہیں، جس نے سب کچھ عطا کیا وہ رب کے لیے کچھ نہیں، اس اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں، یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی، یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو طعنہ دیا کہ تمہارا اللہ تو غریب اور محتاج ہے، معاذ اللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک مانگنے والے ہو، اللہ مال والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ خزانے رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ صرف اس لیے کہا قرض حسنا کا مطلب، قرض حسنا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنا ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے، لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی طے نہیں تھا، نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ تحفتاً بڑھا دے، اگر وہ کچھ عطا کر دے، اگر وہ کچھ انعام دے دے، اللہ فرماتا ہے تم جو دے رہے ہو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق، جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی ہیں؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے۔ خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی۔ پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ تو میں وہ بات عرض کرنے چلا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی شان ہے، اور پھر وہ بھی مسجد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو۔
اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا. بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا, کوئی نام ان کا نہ تھا, کوئی عزت ان کی نہ تھی, لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا, آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلغلہ ہے. فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی, فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی, فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی. یہ ہے. اور پھر دوسری چیز, دو کام کرنا ہے نا اگر قابل تعظیم بننا ہے. مسجد کی تعظیم کرو, مسجد کی تعمیر کرو, اور اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو. مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں, اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں. امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں, اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں. اور پھر فرمایا یہی نہیں, اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے. ایک بات اور یاد آئی, مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا, اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا. اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے, اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے. لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے آتے رہیں, لیکن پنج وقتہ نہیں آتے, پنج وقتہ نہیں آتے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.